هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 258. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي، کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی. اذ قال ابراہیم، وہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. قال، اس بادشاہ نے کہا، انا احیی و یمیت و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فأت بها من المغرب، تو اسے مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، تو وہ جس نے کفر کیا تھا وہ حیران زدہ رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ان کے زمانے میں جو ایک بادشاہ تھا اس کے ساتھ ایک مکالمے کا تذکرہ کیا. اور جو مکالمہ اور جھگڑا تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ اس شخص کو حکومت دی تھی. بجائے یہ کہ وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا، بلکہ اس نے اس حکومت کی بنا پہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ موجود تھے، وہ عراق کی سرزمین تھی اور شرک کی تمام صورتیں ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، نصیحت کی اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہ ایک تدبیر اختیار کی جسے ہم میں سے تمام احباب جانتے ہیں. قوم جب میلے میں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سورج اور چاند کی اور ستاروں کی پرستش کرنے والے اور اپنے ہاتھوں سے بنانے والی مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانے والے، بجائے یہ کہ صحیح بات کو سمجھتے، تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سزا ملنی چاہیے.
اور وہ پھر آگ پہ دھکیلنے کا ایک معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہاں سے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، ساری تفصیلات سے آپ واقف ہیں۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ مجھے اس آدمی سے ایک مکالمہ کرنا چاہیے، کیونکہ رب میں ہوں، چونکہ میرے پاس حکومت ہے۔ تو ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ جو رب ہے نا وہ آسمانوں پہ ہے۔ اب یہ ایک مکالمہ، ایک بڑا تاریخی مکالمہ تھا، جس میں بادشاہ نے بھی اپنی ربوبیت کے دلائل دینے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے دلائل دینے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ وہ بادشاہ جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نمرود تھا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا نام کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، بلکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اب اسرائیلی روایات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، کہ اس بادشاہ نے دو لوگوں کو بلایا جو جیل میں تھے، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ ان دونوں کی زندگیوں کا اختیار میرے پاس تھا، ایک کو میں نے قتل کر دیا اور دوسرے کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کرنے کا اور مارنے کا جو اختیار ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نا اس بات کو چھوڑ دیا اور ایک اور بات کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بنیاد بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی تفصیل میں نہیں گئے، حالانکہ اگر وہ اس کی تفصیل میں جاتے تو اس میں کئی ساری باتیں ہیں کہ حقیقی طور پہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اس بادشاہ نے نئے سرے سے تو کسی کو زندہ نہیں کیا تھا، یہ کسی کو پیدا تو نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور مارنے کا طریقہ تو اس کے پاس نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان بحثوں میں نہیں گئے، بلکہ فوری جو بحث کا ایک طریقہ تھا اسے تبدیل کیا، اور اس بادشاہ سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا جو رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے لے کر کے آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خالق ہے اور تو مالک ہے اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم بادشاہ ہو اور تمام تر اختیارات تمہارے پاس ہیں، سورج کو مغرب کی طرف سے لے کر کے آؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کافر تھا نا وہ حیران رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کون سا میرے سے مطالبہ کر لیا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ تو اس کے پاس کچھ لوگ تھے، اگر ان باتوں کو صحیح مان لیا جائے تو کسی کو اس نے چھوڑ دیا اور کسی کو قتل کر دیا تو وہ تو کسی حد تک اس کے پاس اختیارات تھے، لیکن آسمانوں پہ جو تصرفات ہیں اس کے اوپر اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ربوبیت کی اور بھی دلیلیں دے سکتے تھے، لیکن یہ جو دلیل تھی یہ اتنی قوی تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو تھا وہ حیران رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ظالم لوگ ہیں نا اللہ انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے کئی دفعہ ان باتوں کو سنا ہوگا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا نمرود تھا، اس کی ناک میں کچھ مچھر چلے گئے تھے، پھر 400 سال تک ہتھوڑوں سے وہ اپنے آپ کو پٹواتا تھا اور اسے سکون ملتا تھا۔ ایسی باتیں نہ قرآن مجید میں ہیں اور نہ کسی صحیح روایات میں ایسی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے، وہی باتیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کر دی ہے، صرف وہی صحیح باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔